ایک ایک کرتے ہوئے دیکھتے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے قانون اللہ رب آیا کہ اس معاشرے کے اندر جو سب سے اہم اکائی ہے وہ ہے دو جنس، ایک ہے مرد اور دوسری ہے عورت۔ ان دونوں کے درمیان کشش کو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ انسانیت کی بقا مطلب جو ہے کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رہنا اور ان کو ایک کو چھپا کے رکھنا اور ایک کو ظاہر کرنا اس وقت کے تقاضا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ان کے درمیان جذبات ابھر جائیں، ایک دوسرے کی طرف جو ہے مائل ہونے لگیں، تو کہا گیا کہ زنا کو حرام کر دیا گیا اور نکاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ جو ہے بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دو۔ کہا گیا کہ زنا حرام قرار دیا۔ کہا گیا کہ پھر بھی جو زنا کرتے ہیں زانیہ اور کرتے ہیں مرد ہو یا عورت، کہا گیا کہ ان کو تم مطلب جو ہے معاشرے کے اندر اگر کوئی کر جائے تو انہیں 100 کوڑے مارو، یہ ان کی سزا ہے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر جب یہ مار رہے ہوں تو اس وقت صرف اکیلے میں نہیں بلکہ گروہ کے ایک گروہ ہو جو ان کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے وہ سبق لے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو زانی معاشرے میں وجود میں آئیں تو ان کے نکاح زانی لوگوں ہی سے، زانی زانیہ ہی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تیسرا قانون بتایا گیا کہ باغ دامن عورتوں پر پہر تہمت جو لگائی جاتی ہے تو ان کے لیے جو قانون بتایا گیا کہ وہ اپنے 4 گواہ لے کر آئیں گے، تبھی کہیں جا کر ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو بے وقت ہوتے ہیں اور جو دین پر قائم نہیں ہوتے، کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی گواہی اور شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر مطلب جو ہے اور ایک قانون معاشرتی بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام اور تہمت لگا لے تو اس صورت میں اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہو تو جو طریقہ کار اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر معتبر مطلب جو ہے جگہ ہے، جہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی جگہ پر ایسا کوئی مرد جو بیوی پر الزام لگائے وہ آنا چاہیے، آ کر 4 بار مطلب جو ہے وہ کہے کہ اللہ کی قسم کھائے اور قسم کھا کر کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، پھر 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، تو کہیں جا کر اس کا مطلب جو ہے حل نکل سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر پر الزام لگا دیتی ہے تو اس صورت میں بھی بتایا گیا کہ وہاں پر بھی جو قانون بتایا گیا وہ یہی کہ مسجد میں آئیں، 4 بار قسم کھائیں اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت ہے، اور اس طرح سے مطلب جو ہے اس فتنے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر مطلب ایک قانون بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر مرد خواتین کے کے حدود کو متعین کیا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو مطلب جو ہے ایک دوسرے کی پاکیزگی نگاہ کے ساتھ ان کو رکھا گیا۔ کہا گیا کہ تم پر غض و بصر کا حکم دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ شیطان کی نگاہ ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کی طرف سے فتنے رونما ہونے کے جو ہے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے روکا گیا۔ پھر ایک مطلب جو ہے اس میں اور ایک قانون بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دونوں ہونٹوں کے درمیان مطلب جو ہے کہ جو لترا یعنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو اور دونوں رانوں کے درمیان کی جگہ یعنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ پھر کہا گیا کہ عورت مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر بڑی کشش رکھنے والی ہستی ہے، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو بند رکھنا ہمارے لیے شرط اول ہے۔ اس کے لیے خواتین کو حکم دیا گیا کہ پہلا حکم دیا گیا کہ تم اپنا بناؤ سنگار نہیں دکھاتے پھرو گی، دوسرا کہا گیا کہ اپنے محاسن یعنی سینوں پر اپنی اوڑنیوں کو ڈھال کے رکھو گی اور اس پر مطلب جو ہے آنچل ڈالے رکھو گی، تیسرا حکم دیا گیا خواتین کے لیے کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر بالکل نہیں کرو گی، مگر کچھ افراد ہیں جو محرمین ہیں ان کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی لسٹ بتائے گی، پہلے ہے شوہر، باپ، سسر، بیٹے، شوہروں کے بیٹے اور بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول کی مطلب عورتیں، اپنے مملوک یعنی اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکر اور زیر دست مرد جو مطلب جو ہے کوئی غرض نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسے بچے جو پوشیدہ باتیں نہیں جانتے ان کے سامنے اپنے مطلب جو ہے
زینت کو اور سنگار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، مگر باقی کے پاس تم اپنے سنگار کو ظاہر نہیں کرو گی۔ پھر خواتین کے لیے حکم دیا گیا، کیونکہ خواتین کو کنٹرول کرنا ہی وقت کی ضرورت ہے، اور معاشرے کے اندر فتنوں کو رونما ہونے سے بچایا اسی مطلب ذریعے سے جا سکتا ہے۔ اس لیے عورت کا دار عمل گھر کے اندر محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پاؤں جب تم باہر نکلو تو اپنے پاؤں کو مارتی ہوئی نہ چلا کرو، کہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ تمہاری زینت مطلب جو ہے کیا ہو جائے، آشکارا ہو جائے۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے اور احکامات بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح ہی کا مطلب جو ہے اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ عفت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اسے پاک دامن رکھے۔ کسی اور جگہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا حال ہو جائے تو تم روزے رکھا کرو، روزوں کے ذریعے سے تم کیا کر سکتے ہو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہو۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ نکاح کے لیے تمہیں مطلب جو ہے لونڈیاں تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، مگر کہا گیا کہ اگر کوئی لونڈیا اگر پاک باز رہنا چاہتی ہیں تو کہا گیا کہ ان کو زبردستی تمہیں قہبہ گیری پر جو ہے آگے ان کو بڑھانا اور ان کو مطلب جو ہے اس سے کام لینا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر مطلب جو ہے دوسری طرف دوسرے مسائل بھی ہیں، اور وہ مسئلے یہ ہیں کہ کچھ افراد ہیں جسے بھوک کی مطلب جو ہے شدت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو معذور قسم کے افراد ہوتے ہیں جنہیں بھوک کی وجہ سے، بھوک ایک ایسی بلا ہے جو انسان کو کچھ بھی کرنے پر تیار کر سکتی ہے، اور وہ انسان کچھ بھی مطلب جو ہے کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی لنگڑا ہے، اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی اندھا ہے، تو کیونکہ یہ مطلب جو ہے معذور لوگ ہیں اور معاشرے کے اندر وہ کام کر کے اپنا پیٹ اگر پالنے کے لیے معذور ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے کچھ گھر ہیں، ان گھروں میں وہ بلا جھجک جا سکتے ہیں اور ان کو کھلانا مسلمانوں کے حقوق میں قرار دیا گیا، حقوق العباد کا اہم شے بتایا گیا۔ اس کے کچھ گھر مطلب جو ہے واضح طور پہ بتائے گئے، وہ ہے باپ دادا، ماں، نانی، بھائی، بہن، چاچا، پھپھو، ماموں، خالہ، اور پھر ہوٹلز اور دوست، یہ سب مل کر ان کو کھلانا چاہیے اور ان کے لیے بلا جھجک مطلب جو ہے ان کے گھر جانے اور کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، واضح طور پر یہ احکامات لائے گئے۔ پھر کہا گیا کہ معاشرے کے اندر بڑا مطلب جو ہے فتنہ جہاں رونما ہوتا ہے وہ ہے کہ کہیں ہندوستان کے ماحول کے اندر، گلف میں یہ معاملہ پیش نہیں آتا کیونکہ ہندوستان کے معاملات یہ ہے کہ گلی محلوں میں رہتے ہیں، وہاں پوری گلی ایک گھر مطلب قرار دی جاتی ہے اور پوری گلی کے اندر ایک دوسرے کا گھر ایک ہی گھر ہے اور بلا جھجک ہر ایک کے گھر میں چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے حیائی رونما ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بہت ساری خرابیاں اس میں رونما ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان قوانین کو جاری کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے اس معاشرے کے اندر تمہاری اپنی ایک پرسنل لائف ہے، اس کو حدود میں رکھنا شرط اول ہے۔ آؤ میں تمہیں کچھ قوانین بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے گھر میں اگر تم داخل ہونا چاہو تو تمہیں مطلب جو ہے سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ گھر کے اندر خواتین موجود ہیں، وہ اپنا دوپٹہ اور اپنی اوڑنیاں اتار کر اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو تمہارے سلام کے نتیجے میں داخل ہوں گے تو ایک تو اللہ کی رحمت مطلب وارد ہوگی، نمبر 2 مطلب جو ہے خواتین اپنے آپ کو مطلب جو ہے پھر سے وہ ٹھیک ٹھاک کر کے تمہارے سامنے آ سکتی ہیں، ورنہ ان کے سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر اگر داخل ہو رہے ہوں تو سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ انٹری ہونے سے پہلے تمہیں سلام کر کے اجازت لے کے اندر جانا چاہیے۔ دوسرا کہا گیا کہ اگر تمہارا طریقہ کیا ہے کہ تم 3 بار سلام کرو، اگر جواب ملے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ مل جائے تو وہاں پہ سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ اس میں یہ قانون یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی مطلب جو ہے کیا ہے تم واپس چلے جاؤ تو تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے، یہ واضح کہا گیا۔ مگر معاشرے کے اندر جہاں ہم میں اور آپ دیکھتے ہیں وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بلا دھڑک کب جب چاہے جب ہم مطلب جو ہے منہ اٹھا کر مطلب جو ہے تشریف لے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں کتنی پریشانیاں ہمیں آپ پیش آتی ہیں وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ آج مت آئیے یا پھر مطلب جو ہے دروازہ کھولنے میں کبھی دیری ہو جائے تو معاشرے کے اندر کیا کیا مطلب جو ہے فتنے ہوتے ہیں اور کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے ان قوانین کا پالن کرنا، اس کو جاری کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا تمہارے لیے شرط اول ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور
اور اسی میں تمہاری کامیابی ممکنات میں سے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں کہتے ہوئے فرماتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تم کہتے ہو کہ مجھے جنت النعیم چاہیے، تم کہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ترین بندے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں کہاں میں قرآن دیتا ہوں، جہاں میں تمہیں رسولوں کو بھیجتا ہوں، جہاں میں تمہیں قوانین الہی معاشرتی عطا کرتا ہوں، تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، تم ذرا غور سے سن لو تاکہ اس کے عوض تمہیں جنت میں جانا تمہارے لیے آسان ہو جائے اور کامیابی کے دہانے پر پہنچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہ کسوٹی نمبر 1 یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فرما برداری کیا ہے کہ جو سنا آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس بات کو قبول کیا جائے، نہ شک کیا جائے، نہ تذبذب کیا جائے، نہ چوم و چرا کیا جائے، نہ بہانہ بازی کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہاں مطلب جو ہے اللہ کی فرما برداری کی کرنے لگو تو اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی وہ ڈر ہے جو تمہیں نافرمان ہونے سے بچا سکتا ہے، جو کامیابی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کے دربار میں کامیاب شخص مطلب قرار دینے کے لیے سب سے پہلے تمہارے اندر خشوع مطلب جو ہے نمازوں میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ نماز وہ ہے جو دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو ڈھایا اس نے مطلب سارے دین کو ڈھا دیا، اور قیامت کے اس میدان میں سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے سلسلے میں ہوگا، اور خبر کی اس کال کوٹری میں بھی جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے سلسلے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرو۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے ایک سوئی، خشوع ہے مطلب جو ہے ایک جوئی، اور خشوع ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے کا، ایک سوئی کے ساتھ مطلب جو ہے متوجہ ہونے کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے تم اس نماز کے ذریعے سے خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف کہا گیا کہ نمازوں کی محافظت کیا کرو، کیونکہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کتنا پڑھ رہے ہیں اس کے ارکان مطلب تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اس میں ادا کیے جانے والے الفاظ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے تلاش کر سکتے ہو۔ ورنہ مطلب میری اور آپ کی زندگی کا حال دیکھا جائے تو انہی نمازوں کی چوریوں کے نتیجے میں ہم مطلب جو ہے بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کیا کچھ مطلب جو ہے قرآن نماز میں پڑھ لیے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کیا کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے خیال سے ہمیشہ کانپتے رہو، ڈرتے رہو، جو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے، نماز ختم ہونے کے بعد اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کے زار و قطار رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں آسمان تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں۔ وہ کانپا کرتے کہ جہاں نماز کے اندر جب خضوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وہاں عذابات الہی کا مطلب جو ہے ذکر کیا جاتا تھا، تو آپ مطلب جو ہے اس طرح مطلب کانپتے تھے جیسے مطلب جو ہے پانی رکھ کر چولہے پر مطلب ہانڈی رکھی ہوئی ہو، جیسے وہ ابل رہا ہے، اس طرح سے اندر سے کھٹ 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 کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ سیرت کی کتابیں مجھے اور آپ کو خشوع اللہ کی طرف رجوع کرنے والی احکامات کے ساتھ مجھے اور آپ کو گائیڈنس دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لغویات سے پرہیز کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ لغویات کہتے ہیں فضول وقت اور فضول بیکار کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول کام تمہیں راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ فضول کاموں کو چھوڑ کر اپنا فوکس اور اپنی ترجیحات مطلب جو ہے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے احکام کی طرف کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے کسی کو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو تم شریک کرو گے اس کے لیے ایک حدیث شریف میں آیا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو وہ تمہیں عطا کر دے گا، اگر کچن میں نمک کی کمی آ جائے تو اللہ سے مانگو وہ تمہیں عطا کر دے گا، تم ان کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی تمہیں مطلب جو ہے بھٹکا دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ دیا کرو، اس سے تمہارے مطلب جو ہے دل کے اندر مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ اور اس پر جم جاؤ، یہی کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور پھر نیک عمل کرو اور اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھو، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اور اسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ مطلب جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تک و دو کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری عطا کرتا ہے۔ پہلی خوشخبری ان کو دی گئی کہ یہی لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی جب میرے پاس آئیں گے تو ان کو میں جو میراث عطا کروں گا وہ جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جن کے لیے بنایا ہوں ان کے ہاتھوں میں عطا کر دی جائے گی۔ دوسری خوشخبری ان کو دی گئی کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا کر میں ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہوں، جس طرح یوسف علیہ السلام کی مثال دے کے کہا گیا کہ کہاں وہ لڑکا تھا جس کو کنویں میں ڈالا گیا اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اوپر مطلب جو ہے اس دنیا میں انہیں جو ہے اوپر سپر مطلب جو ہے اس میں بادشاہیت کے اس عہدے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اگر پہنچانا چاہے تو کہاں کچھ مطلب جو ہے پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ کے کریمات ہیں, یہ اللہ کے مطلب جو ہے نصرت ہے. جو اللہ کرنا چاہے وہ ضرور کرتا ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ خوشخبری اور ایک دیتا ہے کہ اس دین پر جو مطلب جو ہے مضبوط بنیادوں پر انہیں قائم کر دے گا, ان کے ایمانوں میں مضبوطی عطا کرے گا, ان پر جمنا ان کے لیے آسان کر دے گا, اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تقودو میں ان کے لیے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ان کو آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ چوتھی خوشخبری ان کو دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں خوف کو امن میں بدل کر رکھ دے گا. آج اس وقت یہ مطلب جو ہے کلمہ مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہا ہے. جو خوف, جو دہشت وائرس کی طرف پھیلی ہوئی ہے, اگر رجوع اللہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اندر موجود ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس خوف کو ہم امن میں بدل کر رکھ دیتے ہیں. محترم معزز خواتین, جو اللہ سے روگردانی کرتے ہیں پھر بھی سرکشی اختیار کرتے ہیں, اس سے پہلے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں, فائدہ نظر آیا تو اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اگر فائدہ نظر نہ آئے تو باطل کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے. عذابات کی لسٹ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شامت کو ٹال سکنا ہے, ان کو جب قیامت میں لا جائے گا تو پھر ان کی نہ شامت کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. پھر ان کے لیے مطلب جو ہے وعید سنائی گئی, کہا گیا کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب مطلب جو ہے مہیا کر رکھا ہے اور وہ اس کا مزہ چکیں گے. پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ دوزخ ان سے دور ہی سے جب ان کو دیکھے گی تو میدان حشر میں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ غضب اور جوش سے ایسی آوازیں نکالے گی کہ وہ مطلب جو ہے انسان ڈر کر کانپنے لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور جہنم کے تنگ مطلب جگہ میں ان کو ٹھوس کر مطلب جو ہے ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں وہ پکاریں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے, ایسی جگہ پر ڈھونسے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا عذاب یہ ہے کہ وہاں یہ موت کو پکاریں گے مگر موت ان پر وارد نہیں ہوگی اور وہ اس کو پکارتے رہ جائیں گے, پچھتاتے رہ جائیں گے. اس وقت بار بار کہیں گے اے اللہ ہمیں مطلب جو ہے واپس پلٹنا چاہتے ہیں, ہم پھر مطلب نیک عمل کرنا چاہتے ہیں, مگر وہاں ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کی سختی سے یہ مطلب بھاگ جانے کی کوشش کریں گے, مگر ان کو پیچھے مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیچھے برزخ ہے جو ان کو گھسیٹ کر اس میں مطلب جو ہے گھسیٹ کر اس میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی جو سختی کی اس میں مثال دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بچائے, آپ کو بھی اس سے بچائے, امت مسلمہ کو بھی اس سے بچائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جہنم کی آگ جب ایسے لوگوں کے چہرے پر آئے گی تو اس چہرے کے پورے حصے کو مطلب چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. نعوذ باللہ. محترم خواتین, یہ ہے وہ لوگ جن کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو نافرمانی اختیار کریں, جو سرکشی اختیار کریں, ہم ان کے لیے ایسے اور ایسی مطلب جو ہے عذابات ان کو میسر کر دیں گے. یہ کہہ کے آخری بات اس مطلب جو ہے پارے کے اندر ایک آیت کے ذریعے سے بتائی. آئیے وہ آیت کو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں. آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب عذاب میں پکڑ لیں گے تو ڈکارنا شروع کریں گے, اب بند کرو اپنی فریاد فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے, اپنے چوپالیوں میں اس پر باتیں چھانٹتے ہوئے اور بکواس کرتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. محترم و معزز خواتین, یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ جو پارے کے اندر جو احکام شریعہ بتایا گیا, اس قرآن کے مختلف مطلب انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا, قرآن مجید کی حقیقت کو سامنے کھول کر رکھا گیا, مگر پھر بھی انسان کا یہ حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ محترم و معزز خواتین, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ان اشعار اور ان مطلب جو ہے واقعات اور ان احکامات کے ذریعے سے مجھے اللہ رب العالمین پکار کر کہہ رہا ہے کہ آج میری اور آپ کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ دین کے راستے میں بلایا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے, بہانہ بازیاں ہیں, مختلف قسم کے حلے ہیں اور مختلف قسم کے دلائل ہیں اور مختلف قسم کے مصروفیات ہیں. کیا میری اور آپ کی زندگی کو میں نے سمجھ لیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کی زندگی کے مقصد کو ہم نے جان لیا ہے؟ کیا اس مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے اور آپ نے
نے اٹھ کھڑے ہونے کا بیڑا اٹھا لیا ہے؟ کیا اس کے لیے میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال کو بھر لیا ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ کے احکامات و ہدایات کو اپنی زندگی میں جاری کر لیا ہے؟ کیا ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں؟ مگر پھر بھی ہمارا یہ حال ہے کہ وائرس کے ایک مطلب حملے کے نتیجے میں ہم اتنا ڈر گئے ہیں کہ موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے۔ کیا اس موت کے لیے میں نے اور آپ نے تیاری کر لی ہے؟ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول موت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ کہا کہ نہیں کی ہے، تو کہا کہ جاؤ تیاری کرو، موت آ جائے گی۔ محترم معزز خواتین، ایک اور صحابی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کب آئے گی؟ تو کہا گیا کہ تمہارا مطلب جو ہے تمہاری موت قیامت کب آئے گی؟ تو کہا گیا کہ تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے۔ کیا اس کے لیے میری اور آپ کی تیاری مکمل ہے؟ کیا اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ٹریننگ کے لیے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لیس ہو سکیں، اس کے ذریعے سے ہم تیار اور تربیت یافتہ بن سکیں، کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ سوال اور اس کے مطلب جو ہے ڈھونڈنے کا طریقہ اور غور و فکر مجھے اور آپ کو محاسبے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ محترم و معزز خواتین، یہ آیتیں اور یہ واقعات اور شرعی احکامات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، اللہ ہی کی مطلب جو ہے نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ ہی کے غلبے کے لیے مطلب جو ہے بلغ عنی ولو آیہ کے مصداق میں اپنی زبانوں کو کھولو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ انہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، وقت نکال کر مطلب جو ہے نکالنے کی بجائے بہانہ بازیاں کرتے ہیں اور مطلب جو ہے موقع پرستی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سوائے مطلب پچھتاوے کے، ایسے لوگوں کے لیے سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ محترم و معزز خواتین، یہ آیات مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اب بہت ہو چکا، اب جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس سے پہلے کہ میں اور آپ کا بلاوا آ جائے، ہمیں واپس پلٹ کر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔